بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کئی سال سے خمس ون کو بھیجتے ہیں بینک کے ذریعے، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ رقم خمس کی ہے. آپ کو کیسے پتہ لگے؟ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ یہ انتظار رکھتے ہیں کہ آپ ان کو رسید دیں، پھر بتائیں کہ ان کے پیسے مل گئے. اور جو بھیج رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ خمس ہے. جو بھیج رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے خمس ہے یا خمس نہیں ہے. جی. اس میں جو لوگ ہیں ان سے یہ بات واضح کریں کہ آپ جو بھی پیسے بھیج رہے ہیں اس میں باقاعدہ یہ بتائیں یہ خمس ہے، اور خمس سہم امام ہے، یہ سہم سادات ہے یا ڈونیشن ہے. یا ڈونیشن ہے. جی. اور اس کے علاوہ بھی لوگ کام کرنا چاہیے. جو لوگ بھیج رہے ہیں وہ ون کے واٹس ایپ پر لے کے اگر 10 آدمیوں نے بینک بھیجے ہیں تو اس کو یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ اس نے پیسے بھیجے ہیں، ان کی تفصیلات بھی نہیں آتی ہیں. لہٰذا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب خمس بھیجیں تو ون کے واٹس ایپ کے اوپر اپنی تفصیلات بھی بھیج دیں، اور ون ان کے طرف سے چیک کر کے ان کو رسیدیں اس کے آدھار سے بھیج دیں انشاءاللہ. اہل سنت بھائی سنت و نفل لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مجھے سنت کا علم ہے، لیکن کیا نفل کوئی الگ ہے یا سنت کو ہی نفل بولتے ہیں؟ جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ سنت و نفل ایک ہی ہیں. نفل اگر چیز ہے، نفل اس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنت کا درجہ نفل سے زیادہ ہے، اور سنت میں کچھ موقعہ ہیں کچھ غیر موقعہ ہیں. لہذا نفل کا درجہ سنت سے کم ہے اور سنت کا درجہ نفل سے زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کئی سال بعد پریگننٹ ہوئی ہوں، لیکن ایسی کوئی دعا بتائیے کہ ہونے والا بچہ بالکل صحیح و سالم ہو. سورہ آل عمران کی تلاوت کیجیے اور اپنے کو ٹینشن میں مت رکھیے. صحیح غذا کھائیے اور گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Today I am watching Win channel. One of the brother asked a question that his son has not getting any success in life. Maulana Wasi Hassan Sahab has given some dua. Please send voice record of that dua. اس وقت وسی حسن خان صاحب یہاں تشریف فرما نہیں ہیں. آپ نے کون سا ایپیسوڈ ہے آپ ان چینل پہ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اس وقت ہم جواب دینے سے قاصر ہیں. بہت بہت شکریہ. سر میرا نام باقر علی اور میں حیدرآباد سے ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 18 مہینے سے جاب پر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جاب مل رہا ہے. اس وجہ سے فیملی میں بہت ٹینشن ہو رہا ہے. بہت لونز کے لے چکا ہوں اور آڈیو دعا مل جائے تو بہتر ہوگا. ہم آڈیو وغیرہ میں دعائیں نہیں بھیجتے ہیں. آپ 5-6 ایپیسوڈ قبل کے ایک ایپیسوڈ میں مولانا نے 10 عمل بتائے تھے روزی کے لیے، رزق کے لیے اور نوکری کے لیے. آپ اس پر عمل کیجیے. آگے آپ کے جواب دیں گے. اس کے لیے آپ نماز جعفر طیار علیہ السلام اور نماز جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ دونوں نمازیں مفاتی میں موجود ہیں. آپ ان کو پابندی سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی. البتہ نوکری ملنے میں بہت بڑی توقع نہ رکھیں. آج کے حالات کے اعتبار سے جو بھی آپ کو نوکری ملے اس کو کر لیجئے اور پھر اس کے بعد بڑی نوکری تلاش کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر حسین مرچنٹ ہے. میں گجرات سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ کہ میری مدر کو پچھلے 7 مہینے سے کمر میں، پیر میں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. ہم نے دوا بھی کافی لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو کوئی دعا بتا دیجیے. کوئی دعا خدا بندیل آپ کی والدہ ماجدہ کی اللہ شفا کاملہ عطا کر. البتہ ان میں جو نیند نہیں آ رہی تو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ ایسا عمل بتائیے کہ میرے غصہ کنٹرول میں آ جائے. غصہ آپ کو آتا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا نا بھائی. جی. غصے کو تھوڑی آتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے اور آپ غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، جب آپ کے سامنے کوئی دوسرا بڑا ہوتا ہے نا تو اپنے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جی. تو غصے پر کنٹرول کرنا آپ کو آتا ہے، خالی آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں. جی. آپ اپنے پاور کو استعمال کریں، آپ کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. السلام. میرا پہلا سوال ہے، میں اگر کچھ کرنے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے کوئی دعا بتائیے. یعنی ایک سیلف کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اندر. دعا کی ضرورت نہیں، آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے. آپ چھوٹے چھوٹے کام شروع کیجیے، ہو جائے گا.
زندگی میں کوئی کام انسان کی ہمت سے بڑا نہیں ہے، سب کام چھوٹے ہیں، انسان کی ہمت بڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ لفظ مولا کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب دلیل کے ساتھ دیجیے۔ لفظ مولا کے معنی جو غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جو لوگوں نے وہاں سمجھے، ویسے ایک بات اس کو تفصیل وقت نہیں ہے، اگر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے اور کوئی لفظ وہاں استعمال کیا گیا اور لوگوں نے اس کے معنی وہی سمجھے اور بیان کرنے والا اس سمجھنے والے مطالب پر خاموش رہا، اس کے وہی معنی ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جی، وہ لوگ جو وہاں نہیں تھے اگر وہ کوئی مطلب نکالیں تو بات کچھ اور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان غدیر میں حدیث من کنت مولا فاز علی مولا فرمائی تو اس مجمع میں موجود تمام لوگوں نے اس لفظ مولا سے علیہ السلام کی ولایت اور حاکمیت اور برتری سمجھی، اور یہ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیہ السلام ان کے بلا فصل وزیر و خلیفہ و جانشین ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگوں نے اشعار بھی کہے اور لوگوں نے بیعت بھی کی۔ بقیہ سارے معنی یہ وہ لوگ بیان کریں جو وہاں موجود نہیں تھے، اور صرف علیہ السلام کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، ورنہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے اس معنی سے علیہ السلام کی خلافت بلا فصل سمجھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے بلکہ ان کی تائید نے۔ جناب حسان نے شعر کا ظلن کا خدا تمہاری تائید کرے جب تک تم علی کی مدح کرتے رہو۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسرا سوال ہے کہ کس نماز کو آواز کر کے پڑھنا چاہیے؟ صبح کی دونوں رکعتیں، مغرب کی پہلی دوسری رکعت اور عشاء کی پہلی دوسری رکعت۔ اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے؟ سید مہدی حیدر نقوی، نور نگر، جامع نگر، نیو دہلی۔ اگر آپ کو لگاتار نقصان پہنچاتا ہے، جادو کرتا ہے اور آپ کو کرانے والے کا معلوم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ خدا چینل ون کے اس پروگرام کو عروج عطا فرمائے۔ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ دوسرے نے ستایا ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں، لیکن معاف کر دینا اس سے بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس امید پر معاف کرے اگر آج ہم حق رکھنے کے بعد معاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل خدا بند عالم بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ چینل ون کو کامرانی اور ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے عید غدیر کیا روزہ رکھنا چاہیے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے عید غدیر کے دن روزہ رکھا تھا؟ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا؟ روزے غدیر روزہ رکھنا ثواب ہے، اور 60 برس کے روزے کا ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اس لیے نہیں رکھا تھا، وہ غدیر کے دن سفر میں تھے، اور اس کے بعد کے دنوں میں ائمہ معصومین غدیر کے دن باقاعدہ روزہ رکھتے تھے اور افطار بھی کراتے تھے۔ اور سرکار ختم مرتبت کا غدیر کے بعد 2-3 مہینے کے بعد میں شہادت آپ کی واقع ہوئی۔ ہاں، تو جو واقع غدیر بات آپ سفر میں تھے۔ جی۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا انسانوں کی طرح گروہ جن بھی باجماعت نماز ہوتی کیا ان لوگوں میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی جماعت سے پہلے جن کی جماعت نماز ہوتی ہے۔ جنات بھی ہمارے کہ خدا فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کہ عبادت کے لیے، جنات بھی ہماری طرح سے عبادت کرتے ہیں، البتہ چونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ہمارے وہ آنکھیں نہیں ہیں، لہٰذا ہم کو ان کو عبادت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، ورنہ وہ بھی ہماری طرح سے مکلف ہیں اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان میں بھی ہماری طرح سے مومن و کافر و منافق پائے جاتے ہیں۔ اب پہلے پڑھتے ہیں نماز یا بعد پڑھتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری ریکویسٹ ہے ون چینل اور تمام علماء سے جو ون چینل سے جڑے ہوئے ہیں کہ میوزک تو دین اسلام میں حرام ہے، پھر آج کل یہ نوحہ خان اپنے قصیدے میں میوزک کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ پلیز اس پر آپ ذرا غور فرمائیں اور اس کا جواب دیں۔ ہر وہ چیز جو میوزک کے لہن میں پڑھی جائے، چاہے وہ نوحہ ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، یا قرآن کریم ہو، یا کوئی دعا ہو، ان سب چیزوں کا جو میوزک کے لب و لہجے میں پڑھی جائے ان کا پڑھنا سننا سب کا سب حرام ہے۔ حرام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد خدا جسم میں پھر سے روح ڈالتا ہے، اور سوال جواب کے بعد فشار قبر ہوتا ہے جس میں جسم کو قبر دباتی ہے اتنا کہ پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے کیسز سنے ہیں جس میں باڈی کو مرنے کے بعد ایگزیوم کیا جاتا ہے، تو اس میں جو باڈی نکلتی ہے وہ تو صحیح سلامت نکلتی ہے،
تو کیا اس پیریڈ کے اکارڈنگ نیچرلی ڈیکمپوز ہوئی ہوتی ہے؟ مطلب فشار قبر ہر ایک کے لیے فشار قبر نہیں ہے، فشار قبر ہے، لیکن بعض مومنین اور بعض صاحب ایمان وہ ہیں جو فشار قبر سے محفوظ ہیں، اور اسی طرح سے بعض وہ لوگ جو مرنے کے بعد بھی ان کے بدن بوسیدہ نہیں ہوتے، وہ ان کے ایمان، عمل و تقوی کے اوپر منحصر ہے۔ اور ولایت اہل بیت علیہ السلام پر، جس کے دل میں جتنی زیادہ ولایت اہل بیت ہوگی، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا، عمل جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی مرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دس از شیخ سلیمان فرام آندھرا پردیش۔ مولانا، present I don't have a job and I am prepared for government job. I have examination in the date of September. First, please give me any ayat to got that job. یعنی میں اردو میں ترجمہ کر دوں، ان کی جاب نہیں ہے، ان کا انٹرویو ہونے والا ہے۔ آپ جب پہلی تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہو تو آپ صدقہ نکال کے جائیں، وضو کر کے جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ اپنے انٹرویو میں کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو عید غدیر بہت مبارک، آپ کو عید مبالہ بہت بہت مبارک۔ میرے دو سوال ہیں کہ پہلے یہ کہ اگر مینسٹریشن ٹائم میں ایک دو بار ہی خون آ کر ختم ہو جائے تو کیا تب ہم 7 دن کے بعد ہی پاک ہو پائیں گے اور نماز پڑھ پائیں گے؟ یہ آپ کی عادت کے اوپر، اگر آپ کی عادت ہے 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی عادت ہے تو اپنی عادت کے مطابق عمل کریں، اور یہ آپ کے عادت کے اعتبار سے ہے، کیا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حیض کے ایاموں میں کیا ہم مہندی نہیں چھو سکتے یا لگا سکتے؟ ہمیں کسی نے بتایا مہندی کا رنگ جہاں لگا رہے گا وہ حصہ نجس ہی رہتا ہے، تو جب مہندی نہیں لگا سکتے کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مہندی لگا سکتی ہیں، البتہ خضاب وغیرہ لگانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے مہندی لگائی ہے تو مہندی چھوٹنے کے بعد وہ حصہ پاک ہو جائے گا، تو نجاست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پلیز کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں شوہر کی کمائی پر اس کی بیوی بچوں کا کتنا حق ہے اور شوہر کے والدین کا کتنا؟ شوہر کی کمائی پر بیوی بچے کا اتنا جتنا اس کا نفقہ واجب ہے، جی، جتنا نفقہ واجب ہے، کھانا پینا، لباس یہ وغیرہ واجب ہے، باقی اب اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ والدین، وہ شوہر کی ذمہ داری وہ کس کو کتنا دے، بس بیوی اور بچوں کا نفقہ اور ان کے اخراجات جو معمول کے مطابق ہیں وہ واجب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے چچا اس دنیا میں نہیں رہے، ذوالفقار علی، اور میرے انکل کو بیٹا ہوا ہے، اس کا نام ذوالفقار علی رکھا ہے۔ ہم چچا کے نام کو رکھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام غیاث احمد خان ہے، میں کرناٹک میسور سے ہوں۔ میرے کمائی 2-3 مہینے کچھ بھی نہیں ہے، میرا دوسرا کچھ کام یا تجارت کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر کچھ طریقہ بتا دیجئے۔ یہ سب طریقے بار بار بتائے جا چکے ہیں، آپ صدقہ نکالیے، استغفار کیجیے، کیونکہ رزق گناہوں سے کم ہو جاتا ہے اور استغفار سے بڑھتا ہے۔ آپ خلوص دل سے استغفار کیجیے اور صحیح راستہ تلاش کرنے کی کوشش کیے، بہت زیادہ امیدیں نہ رکھیے، چھوٹی چھوٹی امیدیں سے کام کیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جاوید بھائی، میں احمد آباد سے بول رہی ہوں، میرا نام سیدہ زہرا ہے۔ میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ مرزا کون سے امام میں سے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ مرزا امام میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے اماموں میں 12 اماموں میں کوئی امام مرزا نہیں ہے، جی، سب سادات ہیں۔ سب سادات ہیں، کوئی امام مرزا نہیں ہے، جی، اور جن کو مرزا کہا جاتا ہے وہ اس کا اماموں سے کوئی تعلق نہیں امام ہے۔ کو مانتے ہیں لیکن امام اولاد نہیں ہے۔ نہیں۔ Sir, I am from Pakistan and I watch this channel with full concentration and I have learned a lot from this show. So my question is that if a person has 4 daughters, all daughters are unmarried, so if their parents want to go for Hajj, is it right for them to go for Hajj? حج کرنا واجب ہے، بچوں کی شادی مستحب ہے، آپ حج کیجئے، اللہ حج کی برکت سے آپ کی بچیوں کی شادی کا انتظام کر دے گا، مت گھبرائیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ طلاق خلا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جاوید بھائی بہت اہم سوال ہے ہماری زندگی میں، اور اس کو تھوڑا سا میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ خلا اصل میں اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتی ہے، اس کی شکل و صورت کی بنا کے اوپر، یا اس کے اخلاق و کردار کی بنا کے اوپر، یا اس کے نان و نفقہ نہ دینے کی
بنا کے اوپر. جی یہاں مار پیٹ اور گالم گلوچ کا مسئلہ نہیں ہے. بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے شکل و صورت کی بنا کے اوپر، اخلاق و کردار کی بنا کے اوپر، نان و نفقہ نہ دینے کی بنا کے اوپر، اور یہ ناپسندی اس وقت ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حق زوجیت عطا نہیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں طلاق خلا یہ ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ان امور بنا پر ناپسند کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کو کچھ پیسے دیتی ہے اور پیسے دینے کے بعد شوہر اس کو طلاق دیتا ہے. جی تو یہ طلاق شوہر دیتا ہے، دوسرا کوئی طلاق دیتا ہوتا نہیں ہے. جی خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں زوجہ اپنے شوہر کو اس کے شکل و صورت، اخلاق و کردار کی بنا پر ناپسند کرتی ہے، اور شوہر اس کو پسند کرتا ہے. شوہر اس کو طلاق دینے کے تیار نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی اس شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا وہ شوہر سے درخواست کرتی ہے کہ کچھ پیسے دے کر کے تم مجھے طلاق دے دو. تو اس سلسلے میں طلاق شوہر دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیتا. جی آج کل کا جو یہ مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ہم کسی کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ بھی ہمارا شوہر نہیں ہے اور وہ ہم کو ستا رہا ہے اور ہم نے اس کو طلاق پڑھ دی، یہ طلاق بالکل ناجائز ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس میں جو پیسے لیے پیسے بھی صحیح نہیں ہیں. جو لوگ اس طرح کے طلاق پڑھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری بہت سنگین ہے، اس لیے کہ جس لڑکی کا طلاق خلا ہو گیا اس نے اپنے کو خلا سمجھ کر کے دوسری شادی کر لی، چونکہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے میرا طلاق ہو گیا ہے، میرا خلا ہو گیا ہے اور میں آزاد ہوں گا. اس نے عدت کی مدت گزاری اور شادی کر لی. بعد میں اس کو پتہ چلے گا اگر تو وہ شادی نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں نے غلط خلا پڑھا ہے وہ اس فعل بد کے ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. جی لڑکی نہیں، لڑکی نہیں، وہ جس نے پڑھائی ہے. ہاں لڑکی کو تو پتہ بھی ہے ہو گیا، مجھے پتہ، لیکن جن لوگوں نے یہ کام پڑھ کے آئے وہ اس فعل بد کے ذمہ دار ہیں اور اس فعل بد کے مقابلے پر ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے. لہذا خلا ہمیشہ شوہر دیتا ہے. جی بیوی کی مطالبہ عورت کرتی ہے لیکن شوہر دیتا ہے اور یہ پیسے دیتی ہے جس طرح سے بھی راضی کرے اور اسے. اس میں ایک جو چیز اور بڑی اہم ہے جی کہ طلاق گرچہ ایک طرفہ ہے، جیسے کوئی اور شوہر اپنی اور زوجہ کہے کہ انت طالق، تم طلاق شدہ ہو، اس صورت میں زوجہ کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی لیکن طلاق خلا میں دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے. زوجہ یا زوجہ کا وکیل یہ کہے کہ میں تمہیں جو پیسے دے رہی ہوں یا پیسہ جو دے رہی ہوں، یا میں جو اپنی موکلہ کی طرف سے تم کو پیسہ دے رہا ہوں، تم اس پیسے کے مقابلے پر مجھے طلاق دے دو، تو شوہر یا اس کا وکیل کہے کہ تم نے جو پیسے خرچ کیے ہیں اس پیسے کے مقابلے پر میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. میں ایک سیکنڈ آپ کو اصلی عبارت پڑھ کے سنا دوں جس میں لکھی گئی ہے، جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. جی اور یہ خلا ہمارے کیا اتنا زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. روزانہ ایک نیا مسئلہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہلا کے اس کے دیکھ رہے. مثلا اگر زوجہ کہنا چاہتے تو کیا کہے گی کہ بذل تو لکا، میں نے تم کو پیسے دیے، او آتئی تو کا، یا میں نے تم کو بنا کیا، ما علیک من المہر، جو مہر تھا میں نے معاف کر دیا، جی لتطلقنی، تاکہ تم مجھے طلاق دے دو. تو شوہر اس کے مقابلے کے انت طالق اور انت مختلعہ، علی ما بذلتے او علی ما آتیتے. تو زوجہ کہے کہ بذل تو لکا، میں نے تم کو دیا اس بنا کے اوپر کہ تم مجھے طلاق دے دو. شوہر کے انت طالق اور انت مختلعہ علی ما بذلتے. یا شوہر یہ کہے کہ انت طالق اور مختلعۃ، تم طلاق شدہ ہو جاتے بے قضا اور قضا، ان چیزوں کے دینے کی بنا پر، تو زوجہ کہے قابل تو یا رضی تو. یا اگر وکیل کہہ رہا ہے، شوہر کا وکیل یا زوجہ، تو کیا کہے کہ شوہر کا زوجہ وکیل کہے ان قبل موکلتی فلانا، اس کے نام لے، بذل تو لموکل کا ما علیہ من المہر،
میں نے اپنے موکلہ کی طرف سے آپ کے موکل کو وہ پیسے دے رہا ہوں جو مہر کے واپس تھے، یا ایک پیسے دے رہا ہوں، مہر میں واپس کیا، جو پیسے تھے میں اس کو دے رہا ہوں، لیخلاھا تاکہ آپ اس کو خلا دے دیں، اور لیطلق اس کو طلاق دے دیں۔ تو شوہر کا وکیل ہے زوجۃ موکلی طالق علامہ بذلت۔ ہاں، تو یہ جو آج کل ہمارے کیا رائج ہو گیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں کو، یہ ایسا نہیں ہے۔ جی، سوچ سمجھ کے صحیح عالم کے پاس جائیں اور مسئلہ دریافت کر کے پھر یہ کام کریں۔ لہٰذا یہ جو آج کل خلا کا مسئلہ ہے، یہ خلا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اجازت ہے، تو اجازت سہم امام حاصل کرنے کا ہے، طلاق دینے کا اجازت کسی کے پاس نہیں ہوتا نہیں ہے۔ جی، لہٰذا یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، میری گزارش ہے لوگوں سے بورڈ لے کے نہ جائیں، اندر کی چیزیں بھی جا کے دیکھیں، جی، اور اس میں جو پیسے لوگ لے رہے ہیں وہ پیسے حرام ہیں، اور پیسے سے زیادہ جو حرام کام ہے کہ چونکہ خلا بغیر ان چیزوں کے واقع نہیں ہوگا۔ میں بار بار خود میں بھی کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ون کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، خلا اس وقت ہوگا جب زوجہ اپنے شوہر سے ناراض ہو، اور اس ناراضگی کے مقابلے پر شوہر طلاق دے اور شوہر ناراض نہ ہو۔ جی، شوہر زوجہ کو پسند کرتا ہے، زوجہ شوہر کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا وہ اس سے جدا ہونے کے لیے کچھ پیسے دیتی ہے، اس پیسے کے مقابلے پر شوہر طلاق دیتا ہے۔ تو اس میں جو ضروری ہے کہ زوجہ یا اس کا وکیل ایک ہی یہ بھی شرط ہے، ایک ہی نشست میں جس وقت وہ پیسہ دے رہی ہے، کہہ لے کہ میں یہ پیسہ دے رہی ہوں تاکہ تم مجھے طلاق دے دو، تو وہ اسی وقت پیسے کو قبض کرے، ریسیو کرے، اور کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، اور اس میں 2 گواہ عادل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے طلاق پیسے آج دی اور طلاق کل دی، اسی مجلس میں، اسی نشست میں جہاں پیسے دیے جائیں وہیں طلاق کا صیغہ بھی پڑھا جائے، اور دونوں طرف سے پڑھا جائے۔ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا، یہ طلاق نہیں کہ ایک طرفہ ہو جائے کہ میں نے طلاق دے دی، یہ طلاق خلا 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے طلاق دی جاتی، دوسرے طلاق قبول کی جاتی ہے، یا ایک طرف سے طلاق کا زوجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، پھر اس مطالبے پر شوہر یا اس کا وکیل طلاق دیتا ہے، یا زوجہ مطالبہ کرے یا زوجہ کا وکیل مطالبہ کرے، یا شوہر اس مطالبے کو قبول کرے یا شوہر کا وکیل قبول کرے، اور یہ سارے صیغے عربی میں ہونا چاہیے، بغیر اس کے طلاق نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس خلا کے بازار کھلے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، خدا را 10 چند ہزار سکوں کی خاطر اپنے لیے جہنم کے آگ کو نہ بھڑکائیے، کیونکہ اگر یہ طلاق خلا غلط واقع ہوئی تو جس نے، میں پھر تکرار کروں، غلط واقع ہوئی تو جس لڑکی کی طلاق ہوئی وہ آپ پر بھروسہ کر کے، ہم پر بھروسہ کر یہ سمجھے کہ میں طلاق شدہ ہوں، اس کے گھر والے سمجھیں کہ میں طلاق شدہ، یہ لڑکی میری طلاق شدہ ہے، وہ طلاق شدہ لڑکی کی شادی کسی سے کر دیں گے، وہ حرام کاری ہوگی، اور اس کے ذمہ دار جس نے پڑھایا ہے وہ، جبکہ یہ طلاق شدہ نہیں ہے، خلا شدہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی لڑکی کی شادی کری جو شادی شدہ ہے، نقصان کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کام ہو گیا ہے، تو اگر اس انجانے میں شادی ہوگی تو شاید تو دوسری مرتبہ بھی شادی اس سے نہیں ہو سکتی، حرام مؤبد ہے شادی شدہ سے دوسری شادی کرنا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑے لوگ ان مسائل کو دیکھ لیں، اور اس طرح سے لوگوں کی زندگی نہ خراب کریں، لوگوں زیادہ خود اپنے لیے جہنم کی آگ کو فراہم نہ کریں، اور عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک بورڈ پر بھروسہ نہ کریں، اس کو جا کے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، ورنہ ان کی لڑکی کا طلاق نہیں ہوگا اور ہمیشہ حرام ہوگا، اور اولاد بھی جو پیدا ہوگا حرام بھی صحیح نہیں ہوگی۔ طلاق خلا اور دوسری طلاق میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے بیان فرمایا۔ طلاق خلا دوسری فرق یہ کہ اگر دوسری طلاق ہے تو اس دوسری طلاق میں زوجہ کا قبول کرنا یہ کہنا ضروری نہیں ہے، اور دوسری طلاق یہ ہے وہ اس میں شوہر عدت کی مدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ خلا کی صورت میں اسی صورت رجوع ہو سکتا ہے کہ جب زوجہ نے جو پیسے دیے ہیں شوہر وہ پیسے واپس کرے، اور اس کے بعد سے پھر اس کے بعد نکاح ہوگا، یعنی خلا میں رجوع نہیں ہے، خلا میں پھر سے نکاح کی گنجائش ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں، لیکن اس سے قبل کہ یہ اختتام پذیر ہو آج کا ایپیسوڈ، ایک بار پھر میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، اس ادارے کی جانب سے
آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام، ماہ سفر، یہ 2 مہینہ 8 دن جو عزاداری کے ہیں، ہم خلوص اور ایمانداری کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ مجالس برپا کریں، کسی مجلس میں رکھنا اور رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، ہر طرح سے اتحاد رکھیں، کیونکہ کربلا اور عاشور کے پیغام میں ایک اہم ترین پیغام عاشور کا جو ہے وہ اتحاد ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اتحاد عاشور کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میں حجت الاسلام سے التماس کروں گا کہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو، جیسے کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جذبات سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیں، کیونکہ یہ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے اجڑنے کی عزاداری ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو ناراض نہ کریں، اتحاد برقرار رکھیں، اور آقا آپ سے التماس ہے کہ آخری پیغام ایک ارشاد فرمائیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، دیکھیے اس میں ہم جذبات سے کام نہ لیں، نہ ہم دونوں طرف سے، یعنی ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ پہ یہ نوحہ ضرور پڑھیں گے، اور دوسرا کہ ہم یہ نوحہ پڑھنے نہیں دیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی مجلس میں فلاں کو پڑھوا کر رہیں گے، اور دوسرا کہ ہم کہ آپ دیکھتے ہیں کیسے پڑھوانے والے ہیں۔ دونوں طرف سے عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو قربانی دے گا وہی کربلا والوں زیادہ قریب ہوگا۔ بے شک ہم اپنے جذبات کی خاطر عزاداری کو متاثر نہ کریں، اور عزاداری جیسے ہوتی ہے، یہ خود عزادار ہونا ہمارے پرامن ہونے کی دلیل قرار پائے۔ ہم عزاداری کو جیسے اب تک ہوتی چلی ہے، ہماری عزاداری کبھی بھی حکومتوں کے سائے میں نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی پولیس کے سائے میں نہیں ہوئی، فوج کے سائے میں نہیں ہوئی۔ ہم اس عزاداری کو فوج اور پولیس کے سائے سے محفوظ رکھیں، چاہے ہماری مجلس ہو یا ہماری مجلس نہ ہو، ہماری بات چلے یا ہماری بات نہ چلے۔ اگر ہمارے جانے سے وہاں پولیس آنے والی ہے کہ ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے، یا اگر ہم کہنا چاہتے ہیں تو ہم کو دونوں کا نہیں، بھی ہم اپنی مجلس نہیں کریں گے، اور ہم اپنی مجلس یا جلوس ہم پولیس کے سائے میں نہیں اٹھائیں گے۔ ہم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جائیں۔ یہ عزاداری بہت سے دنوں سے دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیاں، ہمارے جذبات دوسروں کے لیے بہانہ بنے اور دوسرے ہم سے کھیل جائیں۔ بہت بہت شکریہ آقا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔